ہم نے پہلے ٹاسک فورس کے خلاف لڑائی لڑی ہے, ہم نے سرنڈر ملٹنٹس کے خلاف لڑائی لڑی ہے, ہم نے پوٹا کے خلاف لڑائی لڑی ہے, اور آج ہماری لڑائی جو ہے جموں کشمیر کو جو تشخص ہے اس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہے. اور اس میں آگے اور میرے پیچھے جو میرے یہ جو بچے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, یہ میرے ساتھ ہیں. کل گورنمنٹ نے ایک ایکسپلینیشن دے دی, وہ یہ کہہ رہے تھے, روہت کنسل نے کل کہا کہ وہ اوبسلیٹ ہو گئے تھے. وہ بالکل غلط ہے. روہت کنسل صاحب کو معلوم ہونا چاہیے جموں کشمیر ایک پہلی ریاست ہے جس نے یہاں پر لینڈ ٹو ٹلر یعنی کاشتکار کو زمین ملنی چاہیے. ہمارے جو لاز جتنے بھی رہے ہیں بہت ہی ایمانسپیٹڈ رہے ہیں, بہت ہی پیپل فرینڈلی رہے ہیں, اور جو بھی کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کیا گیا ہے. جموں کشمیر میں پہلی بار جموں کشمیر پہ اوپر ایسے قانون تھوپے جا رہے ہیں جو جموں کشمیر کے لوگوں کے بنیاد کے وجود کے خلاف ہیں, اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جو لینڈ لا انہوں نے لایا, جو امپلیمنٹ انہوں نے کیا, یہاں پہ کچھ ریووک کیے کچھ لاز اور کچھ نئے لائے لاز, اس میں کہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ کو ریزرو رکھا گیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, 90% جو یہ کہہ رہے ہیں 90% یہاں ایگریکلچرل لینڈ نہیں ہے, باقی لینڈ بھی ہے, کوئی کاشتکاری ہے, کوئی کسٹوڈین لینڈ ہے, کوئی دوسری قسم کی لینڈ ہے یہاں. تو یہ کہنا ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ ہم نے ریزرو رکھی ہے, جو پرانے لاز تھے اس میں بھی پابندی تھی ایگریکلچرل لینڈ کو سیل کرنے کے لیے. صرف ریزیڈنشل پرپز کے لیے 2 کنال وہ خرید سکتا, کوئی بھی خرید سکتا تھا جو ریاست جموں کشمیر کا باشندہ تھا. لیکن اب انہوں نے کھلا کر دیا کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے, وہ یہاں زمین خرید سکتا ہے. اور جو یہ گمراہ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو, بالکل یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی یہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے, وہ غلط بات ہے. کیونکہ انہوں نے نہ اس میں ڈومیسائل رکھا ہے, نہ اس میں PRC رکھا ہے, بلکہ جو بھی جس اسٹیٹ سے بھی آئے گا وہ یہاں زمین خرید سکتا ہے. تو یہ صحیح بات کسی نے کہی ہے کہ یہ انہوں نے جموں کشمیر کی جو لینڈ ہے آن سیل رکھی ہے, اور یہ غلط بیانی یہ کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اس سے یہاں جموں کشمیر کے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے, بلکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم لڑیں گے. جی, آج سے پہلے بھی میں نے کچھ سوال پوچھے تھے, جس میں ایک سوال میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اگر سرکار لینڈ لاز پر امپلیمنٹیشن کو نہیں مانتی, آپ کی شرطیں جو آپ رکھ رہے ہیں سامنے, تو کیا آپ اس مسئلے کو کورٹ تک لے کے جائیں گے؟ کیونکہ ابھی پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لینڈ لا کے آنے کے کچھ ہی دن بعد لگ بھگ 5 لاکھ کنال زمین جو ہے وہ سرکار یونین منسٹر کو ٹرانسفر کر چکی ہے, یونین منسٹری کو. تو کیا آپ اس ریپڈ ٹرانسفر کو روکنے کے لیے کوئی اور جوڈیشل راستہ اپنائیں گے؟ دیکھیے, جو بھی ہم راستہ اپنائیں گے وہ لیگلی ہوگا. چاہے ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم نے پروٹیسٹ کیا بھی, انہوں نے نہیں کرنے دیا. باقی پارٹیز نے بھی پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف, انہوں نے کرنے نہیں دیا. لیکن جو بھی لیگلی اور پیسفلی ہم اس کے خلاف لڑیں گے, چاہے کورٹ میں جانا پڑے, چاہے ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑے, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. لیکن یہ جو انہوں نے قانون لایا ہے بالکل ریاست یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں نہیں ہے. ایک جموں کشمیر کے اندر زمین کی خرید فروخت کی بات ہے. یہ دفعہ 370 کی وجہ سے یہاں پر کوئی غیر ریاستی باشندہ زمین نہ خرید سکتا تھا اور نہ اس پر قابض بن سکتا تھا. اب انہوں نے جو پہلے سے ہی دفعہ 370 کو کالعدم کر دیا, واپس لے لیا, اور ساتھ میں جو 35A بھی انہوں نے جو نیا وہ یہ قانون بھی واپس لے لیا. تو اس سے انہوں نے ایک راستہ ہموار کیا. یہاں کے لوگوں کی زمینیں ریاست سے باہر لوگوں کو زمین بیچنے کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر دی. لیکن یہاں کے جو قانونی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں, اور چونکہ یہ آئین میں درج ہے کہ یہاں کی زمین کوئی نہ خرید سکتا ہے, کیونکہ جو ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے اس الحاق کے پیش نظر یہاں کا کوئی شخص باہر کسی شخص کو زمین نہ بیچ سکتا تھا, اور نہ کوئی باہر کا یہاں آ کر زمین خرید سکتا, نہ اس پر اپنی رہائش کر سکتا ہے. لہٰذا یہ قانون اس طرح سے یہ قانون لانا اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے, اور اس کی ہم پرزور مخالفت کریں گے اور ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے.
सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, देखिए जस्टिफाई करता है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ ये डेवलपमेंट करना और दूसरी तीसरी चीज़ें ये करना, ये हमारे लिए बेमाने हैं। हमारा बेसिक मकसद जो है, हमारा जो असली मकसद जो है, वो है यहाँ के लोगों को जो हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, उस इलाहा के दायरे में हम ये ज़मीन न किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, न कोई हमसे खरीद सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई ये जो तरक्की की बात करते हैं तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपने टांगों पर खुद इंशाल्लाह खड़ा है। और आप देख लीजिएगा दीगर रियासतों में, हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में हमारी रियासत अच्छी खासी पोजीशन में है। तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हम ये हिंदुस्तान वाले कहेंगे कि हम इनको ये चीज़ें देंगे, वो चीज़ें देंगे, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा बेसिक एक ही चीज़ है, वो ये है कि यहाँ जो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोग चाहते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, जिस पे ऊपर हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है। इन्होंने मुख्तलिफ बातें कहे हैं। कल ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, एक हमारे रोहित कंसल साहब और दूसरे पवन कुतवाल। अगर आप उन 2 का मुआजना करें आपस में, एक ने इसी बारे में एक बात कही, दूसरी ने दूसरी बात कही, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते हैं जहाँ तक इनकी कहानी का ताल्लुक़ है। देखिए, ये इतने सारे इन चीज़ों को इन्होंने तगैर तब्दील कर दिया जो कि पहले भी यहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया है और आज भी हम इसको मुस्तरद करते हैं। जब तक कि ये श्योरिटी न हो, गारंटी न हो मुकम्मल तौर यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स को, क्योंकि जो डोमिसाइल इन्होंने हटाने का मकसद क्या है? वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन सिर्फ यहाँ के लोकल्स को देंगे, जबकि डोमिसाइल उन्होंने पहले ही उसको हटा दिया। आज ये स्टेट सब जो अगर ठीक है, इसके तहत एक महाराजा हरी सिंह ने इस अपने टेनवर में, अपने ज़माने में इस सारी ज़मीन का जायज़ा लेकर एक स्टेट सब्जेक्ट और दूसरा इसके तहफ़्फ़ुज़ात उसने मुकम्मल किए थे। उन्होंने उसी को बिगाड़ा और आज कह रहे हैं कि ये फरसुदा कवानीन थे। क्या 70 साल किसी सरकार को देखने में नहीं आया कि ये फरसुदा कवानीन है? जो आज तक इस बारे में लाही अमल मुरतब हो किया गया, या इतनी तामीर तरक्की हुई, इतने प्रोजेक्ट्स बने, इतने मामलात बने, यहाँ हमें NHPC का मामला हल नहीं हो रहा है। जो कई सरकारों ने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस, उसमें भी यही गलती हुई। लिहाजा इनको चाहे कि इसकी पूरी वजाहत करे और लोगों को एतमाद मिले, और सबसे पहले ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को रेस्टोर करे। जब डोमिसाइल ही ख़त्म कर दिया, पहले इन्होंने चलो 15 साल ही इन्होंने ही कह दिया, इसको बीच में हटाने की क्या ज़रूरत थी? वो चीज़ डाउटफुल है। वही चीज़ चेक करता है कि कोई भी बाहर का आ सकता है, अब यहाँ पर वो ज़मीन खरीद सकता है। जी, एक डिसीजन इससे पहले भी आया जिसमें 2.5 लाख कनाल ज़मीन जो है वो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री को दी गई। अब और 2.5 लाख कनाल दी जानी है या तो इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री को या फिर किसी और मिनिस्ट्री को। तो जहाँ एक तरफ लैंड लॉस को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर में, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोई जल्दबाजी वाले स्टेप्स है जिसमें 5 लाख कनाल ज़मीन जो है वो लैंड लॉ आने के 2 दिन बाद ही ट्रांसफ़र कर दी गई? देखिए, ये इनको चाहिए था कि ये सारे मामलात एक मुंतखब सरकार पर छोड़ी। जब पॉपुलर सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वही इन चीज़ों का दूररस नताइज के बारे में सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसे लानी है, किस तरह लानी है, ज़मीन का इस्तेमाल कैसा करना है। ज़मीन महदूद है हमारे स्टेट की, पहले ही श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि उसका मिसयूज़ इस लिहाज से सरकार ही जिम्मेदार है उसकी, कि पैडी लैंड जो हमारी थी कहाँ है आज? आप बड़गाम की तरफ जाए, नारबल की तरफ जाए, नेशनल हाईवे की तरफ जाए, जितनी भी हमारी पैडी लैंड थी सारी कन्वर्ट हुई है इस हाउसिंग कॉलोनियों में। तो उसका क्या इन्होंने क्या कानून उसके खिलाफ नहीं था पहले? उसका मिसयूज़ जब हुआ, जब सारे सरकारें इन रूट्स पर चलते हैं,
کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں, کوئی ایکشن نہیں کرتا. اسی طرح اتنے 5 لاکھ کنال زمین ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس کو چاہے کہ اس کو التوا میں رکھے, اور جو ایک منتخب سرکار جب یہاں پر بنے, الیکشنز ہو, وہی اس بارے میں ایک پالیسی مرتب کرے جو ریاست جموں و کشمیر اور لداخ کے ہت میں ہو, یہاں کے لوگوں کے تحفظات محفوظ رہے, وہ اس پر غور کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ڈاؤٹ فل معاملہ ہے. پہلے کلیئر کرے ڈومیسائل کے بارے میں, اسٹیٹ سبجیکٹ کے بارے میں, اور پھر انڈسٹری کی ضرورت ہے, ہم مانتے ہیں. یہاں کوئی انڈسٹری پہلے آئے نہیں, اگر آئیں گے ہم اس کا ویلکم کریں گے, مگر یہ یہاں کے جو یہاں کے لوگوں کا ایک سرمایہ ہے, اپنا اثاثہ ہے, اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اس چیز کو یہاں لانا, میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو.